السلام علیکم. میں ہوں نجم الوی. یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل. میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا. میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اب تھی. اب سوشل میڈیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. پہلے میڈیا ہوتا تھا، ہمارے ملک کا میڈیا گورنمنٹ کا فل کنٹرول ہوتا تھا. کوئی بھی نیوز جو ملک کے فیور میں نہیں ہوتی تھی وہ نہیں دی جاتی تھی، اور جو ملک میں فیور میں ہوتی تھی وہ دی جاتی تھی. یا یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسی نیوز جو گورنمنٹ کے خلاف ہوتی تھی وہ نہیں دی جاتی تھی، اور جو اپوزیشن کے خلاف ہوتی تھی وہ دے دی جاتی تھی. لیکن آج کل یہ منوپلی تو ختم ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے آنے سے. سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جس پہ جو چاہے آپ دے دیں، جھوٹا سچا. لیکن عام لوگ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ نیوز جھوٹی ہے یا سچی ہے. تو یہ دنیا چینج ہو رہی ہے آگے، اور کیا کیا آنے والا ہے. فی الحال میڈیا کے ذریعے جو جنگ جیتی جاتی تھی اب وہ تقریباً ناممکن ہو گئی ہے. اور جس نے بھی یہ سوشل میڈیا نکالا ہے، اب جس میں بھی کیا کہیں، جو ایسے کنٹری ہے جو ترقی یافتہ کنٹری ہے، جو آلریڈی جو ہے ڈیولپ کنٹری جو ہے، ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم لوگوں کو دیا ہے، اور جس پہ لوگ سچی جھوٹی باتیں کریں. لیکن اپنے لیے انہوں نے سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے. اپنے خلاف کچھ بھی فوراً مٹ جاتا ہے. لیکن خاص طور پہ مسلمان ملکوں کے خلاف کوئی بھی ایسی نیوز ہو، کوئی بھی ویڈیو، وہ نہیں ہٹاتے. نہ یوٹیوب ہٹاتا ہے، نہ اور کوئی ہٹاتا ہے. ہاں، آپ کمپلین کریں تو وہ ہٹ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نیوز جس سے وہ فائدہ نہ ہو. لیکن جو ان کے فائدے والی نیوز ہوتی ہیں وہ کمپلین کرنے کے بعد بھی نہیں ہٹتی. بہت سے ملک جو ہے اپنے ملک میں پابندیاں بھی لگاتے ہیں. یوٹیوب بند کر دیا اٹھا کے. اب یوٹیوب بھی اب انہوں نے ایسا پلیٹ فارم بنا دیا کہ لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں. اگر اس کو بند کریں تو ملکوں میں لوگ احتجاج کرتے ہیں یوٹیوب کیوں بند کیا. ہمارے مہینے کے جو ہے $6,000-7,000 مہینہ جو یوٹیوب سے لوگ کما رہے ہیں آج کل، ان کی کمائی رک جاتی ہے. ظاہری بات ہے، پیسہ کیسے آئے سارا کچھ ہے. جب پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز کوئی خراب بھی ہو یا غلط یا مس یوز بھی ہو رہی ہو، اس کو لوگ بند نہیں ہونے دیتے. اور یہی کچھ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے. جیسے کہ انڈیا میں انہوں نے ٹک ٹاک بند کر دیا اٹھا کے. بہت سے لوگوں کے پیسے چلتے تھے اس پہ، بہت سے لوگ ڈانس واس کر کے پیسے کما لیا کرتے تھے. اور اس طرح ہمارے یہاں بھی ٹک ٹاک بند کرنے کے شور مچ رہا تھا. لیکن یہ کہ چائنا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اسی وجہ سے ہم بند نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں کچھ چیزیں جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اصل میں جو بند ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ عوام کیا مس یوز کر رہی ہے اس کو. یہ نہیں ہوتی وجہ. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی چیز ایسی آ جائے جو حکومت کو پسند نہ ہو، تو پھر حکومت کی آنکھ کھلتی ہے. حکومت جو ہمارے حکومت ہے جس کو لاتے تو ہم اور آپ ہی لاتے ہیں. اور کون لاتے ہیں؟ حکومت تو لے آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کو آ جاتے ہیں. ووٹ سے پہلے ایسے ایسے ہی وعدے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے پاکستان یا ہمارا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا کوئی بھی ملک ایسا لگتا ہے جیسے جنت بننے والا ہے. کیونکہ ہمارے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. کیونکہ انگریز جن کو بٹھا گئے ہیں، جو سسٹم ہمیں دے گئے انگریز وہی چل رہا ہے. اور وہ سسٹم جب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہم نیا سسٹم لانے کے لیے ایسے لوگ آتے ہی نہیں جو نیا سسٹم لائیں. جبکہ اپنے آپ کو جو ہے اتنی زور زور سے حلق سے کلمہ علم پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کے علاوہ کوئی مسلمان دنیا میں بچا ہی نہیں ہے. لیکن حرکتیں بالکل برعکس ہوتی ہیں. نماز کا ٹیکہ چہرے پہ بن جاتا ہے، دھوپ والی زمین میں سر ٹیک ٹیک کے ٹیکہ ضرور بنا لیتے ہیں. یہ کہ کچھ دانستہ طور پہ ہو سکتا ہے آپریشن وغیرہ بھی کراتے ہوئے نماز کا ٹیکہ بنا دو. داڑھی نہیں آئی تو داڑھی لگوا لیتے ہیں کہ بھئی ایماندار لگے. کیونکہ داڑھی اور نماز کا ٹیکہ نظر آنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایماندار ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے رشوت خور جو ہیں انہوں نے داڑھی اور ٹیکہ لگا لیا ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے. لیکن آج کل جو ہے ڈر کے مارے بیچارے گھروں پہ لوگوں کو بلواتے ہیں، وہاں رشوت وصول کرتے ہیں، اپنے کام پہ نہیں کرتے. کام پہ کرنے کا پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا جو ساری ڈیلنگ اوپر نیچے کی کرتا تھا، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے تاکہ پکڑے نہ جائے. اور جب کوئی چھاپا یا کچھ پڑتا تھا تو چھاپا مارنے والے بھی پیسے لے کر چلے جاتے تھے ماشاءاللہ سے. اگر نہیں جاتے تھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. آج تک کسی کو نہیں پکڑا. جتنے لوگوں کے گھروں سے اربوں ڈالر ملے، اربوں روپے ملے تھے، جو کہ بلوچستان اسمبلی کے ایک صاحب تھے جن کے گھر سے 2 ارب روپے ملے تھے یا 4 ارب ملے تھے. ہر ارب کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، چاہے وہ پیسوں والا ارب ہو یا ادھر والا عرب ہو. ہم دونوں کی اوقات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ آئے کتنے پانی میں ہے اور کتنے بڑے مسلمانوں کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں.
تو یہ ساری باتیں ہیں، پکڑے تو خیر کوئی نہیں جاتا ماشاءاللہ سے، بھائی ارب نکلتے ہیں تو 1 ارب دے دیے، 1 ارب جیب میں ڈال لیے اور کہانی ختم ہو گئی۔ دوبارہ خبریں کبھی آئی ہیں کہ ان پیسوں کو کیا ہوا ہے، جو پیسے نکلوائے گئے پکڑے گئے کیا ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کم از کم یہی بتا دیتے کہ بھائی ہم نے 100 ہاسپٹل اور 100 اسکول بنا دیے ان پیسوں کے، نہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں کھسک گئے ہیں۔ ملک ٹھیک نہ ہونے کی اصل وجہ جو ہے، اصل وجہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں ان حکومتوں کو لاتے ہیں، کیونکہ وہی کرپٹ ہیں اصل۔ ہم آج تک پہچان ہی نہیں پائے کہ ہے کون ان کے، ان کی باتیں نہ ماننے والا اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے تو وہ غدار ہو جاتا ہے، راہ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑا آسان ہے، راہ ہے تو بس راہ کا ایجنٹ ہو گیا، بھائی واہ واہ واہ، راہ کا ایجنٹ تو ہم خود ہی بناتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایجنٹ راہ کا نہیں ہے، راہ کا ایجنٹ وہی ہے جو الزام لگاتے ہیں، کیونکہ آج تو ثابت ہو رہا ہے، آج تو ثابت ہو رہا ہے بھائی کیا بات ہے، بھائی بڑے مزے کی بات ہے۔ جتنی خوشی مجھے بھائی نواز شریف کے ڈرامے بازی سے ہوئی ہے نا، اتنی خوشی تو مجھے زندگی میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، جس کے لیے گڈھا کھودا تھا وہ تو بیچارہ پہلے گر چکا ہے، اور وہ گڈھے گرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اب خود گر گئے جا کے۔ ظاہری بات ہے عمران خان کیا، دنیا کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو وہ اپوزیشن پارٹی کو کبھی دیکھ نہیں پاتی ہے، اور پھر اپوزیشن پارٹی اور وہ بھی ایسی کہ مجیب الرحمان جیسی۔ ظاہری بات ہے بنگلہ دیش کیوں آزاد، بنگلہ دیش کیوں بنا ہے، بنگلہ دیش کس نے بنایا ہے، بنگلہ دیش پاکستان توڑنے کی غداری کس نے کی تھی، یہ بات آپ کو کبھی کوئی بتائے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر میں بتاؤں تو میرا چینل جو ہے بھائی معاف کر دو معاف کر دو، میں نہیں بتا رہا، لیکن کسی حد تک جو ہے اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے آف دا کیمرہ۔ آن دا کیمرہ کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ بات کی اندازے ہوتے ہیں، اور اندازوں والی بات جو ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں کی جاتی ہے اور کیمرے سے ہٹ کے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے آف دا کیمرہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ اندازے ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال اس زمانے میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، یہی بات مشہور ہے نا، اکیلے بھٹو فیصلہ کر سکتا تھا؟ کبھی آپ یہ سوچ، صرف اتنی سی بات سوچیں، اکیلے بھٹو فیصلہ کر سکتا تھا؟ نہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا خیر اب بہت عرصہ گزر گیا، اس بارے میں بات کرنے کیا بیکار ہے، لیکن میڈیا کی طاقت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کی طاقت، فرانس میں جو کچھ ہوا ہے باقاعدہ اس چیز کو میڈیا نے پھیلایا ہے، بھڑکایا ہے کہ بھائی مسلمان بھڑکیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ایسا سسٹم آٹومیٹک کرتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اپنی چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اس قسم کی حرکت کرنے سے بہت سے مسلمان ملک جو ہے جوائنٹ منظم ہو گئے ہیں، لیکن ان میں ان لوگوں کے بھی چہرے ہمیں نظر آ گئے جو لوگ، جو نہ تو مسلمان ہیں نہ کافر ہیں نہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جو جتنا شور مچاتے تھے نا کہ بس مسلمان مسلمان اور ہم اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج کھل کے پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے بیان بھی دے دیا ہے کہ بھئی فرانس کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ارے بھائی اندرونی معاملہ کہاں سے ہے، ہمارے رسول کے بارے میں گستاخی کی ہے، اور وہاں کے، چلو اس لڑکے نے جو کچھ کیا، اس ٹیچر نے جو کچھ کیا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نیشنل لیول پہ جو فرانس کے صدر نے جو بات کی ہے اور روڈوں پہ جو ہے تصویریں لگا دی، سب کچھ کیا ہے، یہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم تو کر نہیں سکتے اور ہم کریں گے بھی نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے ہمارے پڑوسی ملک کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کافی لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ اور آپ اس بات کو غور کریں، شاید آج تک آپ نے نہیں کیا ہوگا، اس بات کو آپ غور کریں کہ ٹرمپ پکا دشمن مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، یورپ میں ڈنمارک، جرمنی، یہ لوگ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سب سے زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل تو کھل کے وہی سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے پھر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی آپ لوگ آزمایا جا رہا ہے، حج بند کر دیا، عمرہ روک دیا، یہ تجربے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ ہیں کہ بھئی اگر ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں اور مکے کے ہر جگہ قبضہ کر لیں اور عمرہ اور حج روک دیں اٹھا کے، تو مسلم ورلڈ جو ہے کیا ری ایکشن لیتا ہے، یہ ہمارے ری ایکشن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اصل بات آپ کو نہیں پتہ، یہ جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں دانستہ طور پر ہوتی ہیں، انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس قسم کی بات کرے گا اس کو کوئی بھی حضور پاک سے محبت کرنے والا جا کے جو ہے ٹھکانے لگا دے گا، لیکن پھر بھی یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، دانستہ طور پہ کی جاتی ہیں۔
وہ جو ٹیچر ہے وہ آج کل ہر آدمی اس قسم کی بات کرتے ہیں، ڈرتا ہے کسی وجہ کے خلاف، لیکن وہ ٹیچر دھڑلے سے کرتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس کو کوئی بیک اپ دے رہا تھا کہ کرو بات، فریڈم اسپیچ ہے، بس کرے جاؤ. ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. آج بچ جاؤ گے کل تو پکڑے جاؤ گے. بھائی دیکھیں، ہر انسان کو اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے. فرض کریں جیسے سلمان رضوی کتابیں لکھی، لوگوں نے پروموٹ کیا، بیسٹ سیلر کتاب بنی، سارا کچھ ہوا، خوب پیسہ ملا، چھپے چھپے پھر رہے ہیں، باہر نہیں نکل سکتا. اگر باہر نکلتا بھی ہوگا تو چھپ چھپ کے 4 گارڈ لے کے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی مذہب کے خلاف کہیں، پھر آپ روڈ پہ نکل کے تو دکھائیں. سلمان رشدی کی مثال لے لیتے ہیں، نہیں نکلتا ہوگا باہر، نکلتا ہوگا تو ہر وقت اس کے رہتا ہوگا، سوتا بھی ہوگا تو سوچتا ہوگا کوئی آ گیا کام دکھانے، تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کو بیوقوف کون بناتا ہے؟ ان لوگوں کو وہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اصل آدمی تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن جس تک بھی پہنچیں، ظاہری بات ہے، ایک تو ہوتا ہے احتجاج، جو کہ ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے روڈوں پہ پلے کارڈ اٹھا کے. جب آپ وہ بات نہیں سنتے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہنگامے جلاؤ گھیرا ہوتے ہیں، تب بھی نہیں مانتے تو پھر لوگ اس آدمی کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، اس کو ٹھکانے کام دکھا دیں گے، کام اتار دیں گے. یہ ساری بات ہے. تو کم از کم ایسی بات، یعنی اس بات پر ڈسکس کرنا بھی جو ہے ایک طریقہ کا میں گناہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی کوئی بات کسی بھی مذہب کے خلاف، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مذہب کے خلاف آپ کو نہیں بولنا چاہیے. اور آپ غور کریں، ایک طرف ٹرمپ ہے، بالکل سیم ہی نسل کا آدمی جو ہے، نیچر کا آدمی جو ہے مودی ہے دوسری طرف، اور بالکل سیم نسل کا آدمی جو ہے یہ فرانس میں ایک، جس نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ بھئی میں بھی جو ہے اس دفعہ اسی طرح ووٹ لوں گا جس طرح انڈیا میں لیے جاتے ہیں. انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں مسلمان ہندوؤں کو لڑوا کے لیے جاتے ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جاتے ہیں. اب ہندو زیادہ ہیں اس لیے مسلمانوں کو لڑوایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندو کا ووٹ لے لیتا ہے، یعنی لسانی ووٹ لے لیتا ہے. اب فرانس میں بھی لسانی ووٹ لے گا یہی آدمی آئے گا دیکھنے کا. ادھر ٹرمپ ہے، ٹرمپ ہی جیتے گا. میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ ہی جیتے گا اور ٹرمپ کو ہی لائیں گے. کیونکہ جو پلان ہے نا، مقصد یہ ووٹوں سے، لوگ آج تک دنیا میں کہیں بھی ووٹوں سے نہیں آتے ہیں، یہ اپنے پلے ہوئے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن سے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں دن رات جو گانا گا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ووٹوں سے نہیں آئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. عمران خان کو ووٹ تو پڑے، لیکن یہ کہ سلیکٹ بھی کیا ہے، دونوں چیزیں ہیں. لیکن کل کو آپ کو ضیاء الحق نے سلیکٹ کیا تھا تو آپ آئے تھے، آپ ہی آئے تھے نا. کیا آپ نے ملک میں کچھ ایجوکیشن، میٹرو بنا دی، اسکول میں دریا بچھی ہوئی ہیں، پنکھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ داروں کے پرائیویٹ اسکول ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے پڑھیں گے. آپ کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، اپنا علاج کھانسی نزلہ، کھانسی، کانسٹیپیشن تک کا آپ کا علاج جو ہے وہ لندن اور امریکہ میں ہوتا ہے. لیکن عام پبلک جو ہے بیچاری وہی کالا نمک چاٹ رہی ہوتی ہے، کارمینہ کھا رہی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی، یا پھر یہ کہ 3rd کلاس گندے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا رہی ہوتی ہے. کوئی آدمی اس کے بارے میں نہیں سوچتا. دنیا میں ہر جگہ تعلیم فری ہے، علاج فری ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی فری نہیں ہے. بلکہ عنقریب جو ہے میرے خیال سے آکسیجن کے سلنڈر جو ہے وہ بھی فری نہیں ہوں گے. لیکن آج کل جو ہے وینٹیلیٹر فری نہیں ہے، سب اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس نے بتا دیا ہے کہ باہر جاؤ یا ملک میں رہو، کرونا وائرس ہر جگہ موجود ہے اور کہیں بھی چپک کے تمہاری جان لے سکتا ہے. اور آج کل باہر ملکوں میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ بھئی بوڑھے لوگ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آتے نہیں ہیں، قبرستان ہی جاتے ہیں، اور ان کی لاش بھی نہیں دی جاتی ہے. اور جو مسلمان ہیں وہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، کرسچن جو ہیں وہ چرچ میں دعا نہیں ہوتی ہے، اور سب ایسے ہی جو ہے دفن ہو جاتے ہیں بغیر دعا ہوا کے، بغیر نماز جنازے کے. غائبانہ ہو جاتی ہے لیکن ویسے نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح یہ اللہ کا عذاب ہے. بے شک یہ عذاب کسی نے جانشتہ طور پہ دنیا میں پھیلایا ہے، لیکن کام اس سے اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے. اور اس کی صاف مثال یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ مر رہے ہیں، جو غریب ملک ہیں، جو بیچارے ویسی اپنی سزائیں بھگت چکے ہیں، وہاں پہ کم لوگ جا رہے ہیں.
اور امیر زیادہ شکار ہو رہا ہے، غریب نہیں ہو رہا ہے اس سے شکار، امیر زیادہ شکار ہو رہا ہے. آپ غور کر لیں، آپ غور کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. خیر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، فیس بک میں میرے چینل کو شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو شیئر کر لیں تاکہ لوگوں کو کم از کم اس سے جو ہے کچھ سوچنے کے بارے میں ملے، کہ کم از کم اس بارے میں سوچیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں تک پھیلے. میں تو چاہتا ہوں تاکہ سب کچھ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ کے جو ہے سبق حاصل ہو اور آگے کا سوچیں کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.